کاش زہارا کے نغمے وہ مرتے دم لب پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہارون الرشید نے پوچھا کہ اگر کوئی امت مسلمہ کے عظیم لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے تو امت کے لیے کیا حق ہے کہ وہ کیا کرے؟ تو حضرت امام مالک نے ہارون الرشید کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس امت کو چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ لے۔ تو ہارون الرشید نے پوچھا کہ اگر وہ امت اس کا بدلہ نہ لے سکے تو پھر کیا کرے؟ تو اس کے جواب میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پھر اس امت کو چاہیے کہ وہ مر جائے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے۔ نہیں، فرمایا وہ اس کا بدلہ لے۔ آج کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عام گستاخیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں فقط ایک ہی تحریک اٹھتی ہے، اس کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس مرد مجاہد، اس مرد کلندر جس نے اس پارٹی کا افتتاح کیا، اس پارٹی کو نورانیت بخشی، اس کا نام امیر المجاہدین حضرت علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی ہے۔ اور اصل نام تو دیکھیے کہ خادم حسین، امام حسین کا خادم، اور خادم حسین کی برکت یہ ہے کہ آج اللہ عز و جل نے اس پارٹی کو اتنا عروج بخشا ہے کہ جو اس پارٹی کو کل عدم کرنے کے چکر میں تھے اور کہتے تھے کہ ہم خادم حسین رضوی کو، یہ جملہ فیاض الحسن چوہان نے کہا تھا کہ ہم خادم حسین کا ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، لیکن آج وہ وقت آ پہنچا ہے حضور کے غلاموں کہ ان کی وہ سب باتیں آج ان کے منہ پر ماری جا رہی ہیں۔ وہ کس وجہ سے کہ بابا جی علیہ رحمہ نے جب آخری وہ دھرنا دیا تھا فیض آباد کے مقام پر، تو وہاں یہ فرمایا تھا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ جب وہ اس فقیر کو لینے خود آ گئے تو آپ خود سوچئے کہ جب وہ اس دنیا میں تھا تو وہ ان کے پیچھے ان کا کتنا ہاتھ ہوگا۔ اور آج وہی پارٹی تحریک انصاف رو بھی رہی ہے، اسی طرح استعفے بھی دے رہے ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ کل عدم بھی ہو جائیں گے۔ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ عز و جل ایسے وقت سے بچائے اور ایسے وقت کی طرف لے آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب ہو جائے، مرتے دم بھی کلمہ یہی ہو آخری زبان پر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ کہ غلامی میں ساری زندگی گزار کر اور آخرت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب نہ ہو۔ اور خصوصاً بالخصوص دعا کریں اللہ عز و جل ہماری بہن عافیہ صدیقی کو آزادی نصیب فرمائے، اور ہماری امت مسلمہ کی اس عظیم بہن کو اور اس قوم کی عظیم بیٹی کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے اتنی دیر گزارے اور پتہ نہیں کس طرح کے ظلم کیے، اور روزانہ اس کے سامنے قرآن پاک رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر چل ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اور پھر اس طرح کے تانے دیتے ہیں کہ کیا آج محمد بن قاسم نہیں آیا تجھے چھڑوانے کے لیے؟ لیکن یہ بدبخت بغیرت حکمران، انہیں کوئی معلوم نہیں ہے کہ وہ ہماری قوم کی بیٹی ہے۔ کاش کہ ان کی اپنی بیٹی ہوتی تو یہ کسی درد کو محسوس کرتے، اور آج یہ قوم کی بیٹی اس طرح جیل میں پس نہ رہی ہوتی۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہماری بہن عافیہ صدیقی کو رہائی نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس والی تحریک لبیک یا رسول اللہ کو
فتح اور کامرانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔